زمانے میں تھا، یعنی سمپل لائف تھا، دیہاتوں کا لائف تھا، آرام سے زندگی گزرتی تھی، کوئی زیادہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوا تھا. لیکن یہ 150-200 سال میں پلین بنا، ہوا میں پرندے سے زیادہ تیز پلین میں سفر کرتے ہیں، پانی کے اندر مچھلی سے زیادہ تیز سب مرین میں سفر کرتے ہیں، اور زمین پہ گھوڑے سے زیادہ تیز گاڑی میں سفر کرتے ہیں. مائکروسکوپ سے چھوٹے جراثیم کو دیکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دور دور کے تاروں کو بھی کافی دیکھ لیتے ہیں، چاند کے پچھلے سائڈ کو بھی اس جنریشن میں دیکھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر محفوظ کیا، تو واقعی یہ آنے والے نسلوں کے دور میں اس کو بتایا دنیا کو. پہلے بتا دیتا تو آنے والا نسل کا پوائنٹ پورا نہیں ہوتا. یہ آنے والا نسل کتنا خوبصورتی سے اللہ نے ثابت کیا کہ واقعی دنیا میں بولنا موبائل ابھی ہے، ٹی وی ابھی ہے، ریڈیو ابھی ہے، بلکہ ریڈیو تو پرانا بھی ہو گیا بات. ٹی وی کا دور آ گیا، موبائل کا دور آ گیا، اور پتہ نہیں وہ ریموٹ کنٹرول سے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، روبوٹس کا دور آ گیا. تو یہ آنے والا نسل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آنے والے نسل کے دور میں یہ دریافت ہوا، شناخت ہوا. اس سے قرآن کا ایک اور الہامی نقطہ خوبصورتی کے ساتھ میں وضاحت کے ساتھ سامنے آیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے کہ اتنا خوبصورتی سے آنے والا نسل بولا جس پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا پہلے. بس ٹھیک ہے، آنے والا نسل بول دیا، ختم ہو گیا. لیکن اب دیکھیں تو آنے والا نسل بولنا بھی کتنا کمال کا درجہ رکھتا ہے. اب اس میں ہاں ایک چیز اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ فرعون کا ممی دریافت ہوگا تو پھر جو لوگ دریافت کریں گے وہ پھر قرآن کے صداقت کو چھپانے کے لیے 10 قسم کی باتیں کریں گے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا، وہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا. کیوں؟ فرعون تو ایک کا نام نہیں تھا، بہت ساروں کا نام تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ رسم رکھا تھا پہلے سے کہ جو فرعون مرتا تھا اس کا لاش محفوظ کیا جاتا تھا. اب وہ جس فرعون کا بھی نام لینا، 4-5 کا نام لیتے ہیں، وہ 4-5 سب کا لاش محفوظ ہے. 2 کا میں نے آپ کو فوٹو بتایا، جو پالا تھا اور جو ڈوبا تھا. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے فرعون کا لاش محفوظ ہے. اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا کلام میں صرف یہ لکھا ہے کہ جو ڈوبا تھا وہ محفوظ ہے. اب جو بھی نام لے لو وہ محفوظ ہے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. جس کو نشانی بول کر پیش کیا، جس کو شاندار نشانی بول کے پیش کیا، اس کو ایک کامل نشانی بنا دیا. اور ایسے نبی کا شناخت کیا جس کا خوبصورتی مشہور ہے، یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا خوبصورتی مشہور ہے. اور ان کے ذریعے ایک ایسا معجزے سے دنیا کو نوازا جس کے خوبصورتی سے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں جشن بھی منا سکتے ہیں، اور یہ ہندو کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. دیکھو 4000 سال کا منصوبہ کوئی عام آدمی کا بات نہیں ہوتا ہے، نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبے عرصے میں اتنا بڑا معجزہ بتایا. تو یہ واقعی الہامی کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لو. تو یہ ہندو کے لیے بھی تبلیغ ہے، یہ بدھسٹ کے لیے بھی ہے، صرف یہودی کرسچن مسلمان کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے. کیونکہ ایک فرشتہ اگر آ کے بول دے کہ یہ واقعہ اللہ کا نشانی ہے فرعون کا لاش، تو وہ نشانی سب کے لیے ہوگا جو دیکھے گا. کیونکہ سن ایکلپس ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، خالی مسلمان کے لیے نہیں ہوتا ہے، پورے آبادی کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کا نشانی بھی جب آتا ہے، رب العالمین کا نشانی رحمت العالمین کے ذریعے جو آیا وہ پورے عالمین کے لیے ہے. اور اس کو ہم کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے بڑھانا ہے، اس میں سستی نہیں کرنا ہے. آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اب میں آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں، کچھ اور نقطہ بھی آئے گا تو بیچ میں کر لیں گے. ابھی جو فرعون ڈوبا تھا اور میدان میں گیا تھا، اس کا آیت سناتے ہیں. زبور 136 آیت نمبر 15 ہے. لیکن خدا نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا. تھوڑا کلیئر ہے نا زبور میں. اور یہ زبور جو ہے بائبل کا حصہ ہے، جو کرسچن کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اور اچھا، اسی طرح توریت خروج باب نمبر 15 آیت نمبر 9 اور 19 سے بھی
ثابت ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں غرق ہوا تھا۔ آیت نمبر 9 میں ہے، دشمن فرعون نے کہا میں پیچھا کروں گا، جا پکڑوں گا، غنیمت بانٹ لوں گا، تو میں ان سے شیر ہوں گا، کچھ ہے اردو اپنا معاف کریے گا، اپنی تلوار میاں سے کھینچوں گا، میرا ہاتھ ان کو لوٹے گا۔ اچھا، اس طریقے سے 19 نمبر آیت میں، جس وقت فرعون کے گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر میں گئے، خداوند نے سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا دیا۔ اور پھر خروج باب 15 آیت نمبر 4 ہے، فرعون کی گاڑی اور لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چنندہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ انگلش کا ہے، اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل سے ہے، یہ اس کا ایکسوڈس بولتے ہیں خروج کو انگلش میں، چیپٹر 15 ورس نمبر 19۔ اس میں کتنا خوبصورتی سے لکھا ہے، اس لیے میں نے یہ انگلش کا لایا کہ اس میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ فار دی ہارس آف فیرو، یہاں پر یہ واحد ہے ہارس، ہارسز آف فیرو نہیں ہے۔ فار دی ہارس آف فیرو یعنی فرعون کا ہی گھوڑا، فار دی ہارس آف فیرو went in with his chariots and with his horsemen into the sea. And the Lord brought again the waters of the sea upon them, but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. بڑا کلیئر ہے نا تورات سے، زبور سے، کہ ڈوبا بھی تھا، گیا بھی تھا، میدان میں سب کچھ ہے۔ اب وہ آیت سناتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے وصیت کیا تھا کہ میرے کو ساتھ لے جانا جب نجات ملے۔ 3700 سال قبل یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور میری لاش کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف علیہ السلام نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ باوالا پیدائش باب 50 آیت نمبر 26۔ اسی طریقے سے 3300 سال قبل جب موسیٰ علیہ السلام لے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں خدا نجات دے گا تو تم یہاں سے میرا جسم ساتھ لے جانا۔ خروج باب 13 آیت نمبر 19 گڈ نیوز بائبل، کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھنا، ان کا بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جیسا ان کا بینائی واپس آ گیا، تو یہ یوسف علیہ السلام کے معجزے تھے۔ انشاءاللہ دنیا میں مذہبی طور پر بینائی واپس آئے گی، اور صحیح اللہ پہ صحیح ایمان رکھنے میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے آپ لوگ اس کا وہ SMS بنائیں، اس کو SMS سے کافی آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ ایک محبت کا پیغام ہے۔ اس میں یہ چیز ضرور رکھیے کہ یہودی کا کتاب کا بھی تعریف ہو، عیسائی کا بھی تعریف ہو، اور مسلمان کا بھی تعریف ہو۔ یہ مشترکہ تعارف بھی ہے، مشترکہ تعریف بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی مددگار ہوگا آپ کا، اور آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ کہ اس کا بہت جلدی رزلٹ آئے گا۔ لیکن اس کو پھیلانے میں شدت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بس آسانی والا کام کرتے ہیں، جیسا رمضان میں کرتے ہیں، سحری کھا کے افطاری کا شروع کر دیتے ہیں، کیا پکنا، تو ویسا مانگتے ہیں کہ ہمارا سارا زندگی گزرے۔ یہ ہوا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہی ہوا طوفان ہوتا ہے جب اس میں رفتار ہوتا ہے۔ یہ جو پانی ابھی پیا، یہی سیلاب ہوتا ہے جب مقدار ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹا موٹا جھٹکا ہوتا ہے یہ نہیں، بلکہ جب بڑا جھٹکا ہوتا ہے اسی کو زلزلہ بولتے ہیں۔ تو شدت اختیار کریے، لیکن محبت کے ساتھ، کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا روح آسمان سے ہوتا ہے، نہ سندھی ہوتا، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ امریکن، نہ پاکستانی، نہ انڈین، نہ اسرائیلی۔ وہ ایک یونیورسل روح ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو جسم کو قبر میں ڈالتا ہے، روح واپس یونیورسل ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ پیغام ہونا چاہیے، پیغام دیا کریے کہ یہ جو یونیورسل برتھ اور یونیورسل ڈیتھ کے درمیان جو مختصر زندگی، اس کو بھی یونیورسل بن کے گزارو، اور سارے یونیورسل کنسیپٹ کے ساتھ میں اسلام کو آگے پھیلاؤ۔ یہ محبت والا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم میرا ہتھیار ہے، علم میرا ہتھیار، کیونکہ علم سے آپ دل کو قابو بھی کر سکتے ہیں۔ ہتھیار سے یو کین ڈیفیٹ بٹ یو کی ناٹ کانکر۔
علم سے یو کین ڈیفیٹ اینڈ کانکر. تو ہمارا مشن جو ہے وہ کانکر بھی کرنا ہے اور ڈیفیٹ دینے کے ساتھ میں ایک ہمارا کال ہے کہ 2 اسمائلنگ لپس آر بیٹر دین 2 فنگرز آف وکٹری. یعنی جیتنا اگر پاسبل نہیں ہو تو مسکراتے ہوئے چلیں گے 2 اسمائلنگ لپس دیٹ از بیٹر. اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنا حق کا بات کرتے رہیں گے نا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پیر کو کریں گے اف یو کانٹ کنوینس اے مین کنفیوز ہم، تو پیر کو کنفیوز ہو جائے گا. پھر منگل کو اس سے شب دوستی کریں گے، پھر اس سے ملیں گے تو پھر وہ کنوینس بھی ہو جائے گا. تو اف یو کانٹ کنوینس اے مین آن منڈے کنفیوز ہم، آن ٹیوزڈے یو ول کنوینس ہم آلسو. اس کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں. شاید کچھ اور ہے لیکن بس اب کھڑے کھڑے تھوڑا آرام کرنے کا دل ہو رہا ہے. Thank you so much for patient and kind hearing. دو مذہب بہائی اور قادیانیت دونوں غلط ثابت ہوتے ہیں. بہائی مذہب اس طریقے سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ بہاء اللہ 1892 میں فوت ہوا اور مرنپٹا فرعون کا لاش 1898 میں شناخت ہوا. تو بہاء اللہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہو گیا اور کتاب اقدس آ گیا اس کی جگہ. تو جب اس قرآن شریف کا نشانی اس کے مرنے کے 6 سال بعد شناخت ہوا تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا، دعویٰ کر سکتا تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہوا جبکہ نشانی ابھی تک آ رہی تھی. اسی طریقے سے مرزا غلام احمد 1908 میں فوت ہوا جبکہ 1898 میں مرنپٹا کا لاش شناخت ہوا. 1898 کے چند سال پہلے وہ اپنا دعویٰ کیا تھا امام مہدی وغیرہ کا. تو اس کے دعوے اور فوت کے تقریباً سینٹر میں مرنپٹا کا لاش دریافت ہوا، شناخت ہوا. تو قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ بہت سے یہ نشانی بنا کر محفوظ کیا گیا فرعون کا لاش، لیکن بہت سے انسان میرے نشانیوں سے غفلت میں ہیں. تو مرزا غلام احمد نے فرعون کے لاش کا ایک لائن بھی ذکر نہیں کیا اپنے کتابوں میں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام احمد بالکل غفلت میں تھا خدا کے ایک بڑے نشانی سے. حالانکہ اگر وہ خدا کی طرف سے دعویٰ اگر سچا ہوتا تو اس نشانی کا شور مچاتا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے دنیا سے چلے گیا. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی بھی ایک غلط مذہب ہے. دریائے نیل اور بحر کلثوم دونوں کا ذکر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بحر کلثوم صحیح ثابت ہوتا ہے، دریائے نیل غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کہ جوشوا ایک چیپٹر ہے پرانے عہد نامہ کا، اس میں باب 3 آیت نمبر 13 میں ہے کہ جورڈن ریور بھی ویسے ہی ڈیوائیڈ ہوا تھا جیسا بحر کلثوم ڈیوائیڈ ہوا تھا. لیکن چونکہ یہ ریور تھا، جورڈن ریور تھا، تو پانی جب وہ سوکھا راستہ بنا دریا میں تو کہ جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں پانی ایک جگہ ٹھہر گیا، دیوار بن گئی، اور جہاں سے پانی جا رہا تھا وہ چلے گیا اور ادھر پورا آخر تک سوکھا زمین ہو گیا. لیکن بحر کلثوم میں یہ تھا کہ بیچ سے راستہ بنا تو دونوں طرف 2 دیوار تھی. اگر دریائے نیل ہوتا تو ادھر بھی 1 دیوار کا ذکر آتا، لیکن قرآن شریف میں بھی 2 دیوار کا ذکر ہے اور بائبل میں بھی 2 دیوار کا ذکر ہے. تو میرے خیال میں بائبل اور قرآن سے اور عقل سے ثابت ہوتا ہے کہ بحر کلثوم ہی صحیح تھا. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دینا آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان کو تو کوئی غلط فہمی ہے ہی نہیں جو ہم دور کریں عیسائیوں اور یہودیوں کو. وہ تو اللہ کے نبی کو سچا جانتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کہ وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ لوگ عیسائی یا یہودی نہ ہو جائیں. تو ان کو ہم کیا محبت کا پیغام دیں اور کیا ان سے ہم امید رکھیں سیدھے راستے پر آنے کی؟ آپ نے 2 آیت کوٹ کیا، لیکن وہ ایک اور آیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب سے بات کرو تو حکمت اور بصیرت سے بات کرو اور ان کو بولو کہ ایک چیز ہمیں مشترک ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
تبلیغ کا وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر بھی بولا ہے، اور انسان گھاٹے میں زمانے کا قسم کھا کے بول رہا ہے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کہ ہر انسان گھاٹے میں جو یہ 4 صفت نہیں رہتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تبلیغ کرنا اور یہ نشانی اللہ نے دیا ہے، ایسے دور میں دیا ہے، تو اس کو بھی آگے بڑھانا ہے. اور وہ جو پہچاننے کا آپ نے بولا نا، وہ پہچانتا ہے جو عالم ہے. میں تو 200 کروڑ کرسچنس کا بات کر رہا ہوں، اس میں تو عالم بھی بہت کم ملیں گے. جو عالم کہلاتے وہ بھی عالم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوتا ہے. ڈگری ہوتا ہے، پی ڈگری ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا کلیئر کنسیپٹس نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو تبلیغ آپ کرتے ہو وہ صرف اس کے لیے نہیں کرتے، یہ سب کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف عالم کے لیے ہے. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، کیونکہ اس کا میرا پوائنٹ تھا، میں نے تھک کے بیٹھ گیا. وہ پوائنٹ یہ ہے، اس میں ابھی جو کتابچہ دیا اس میں بھی ہے کہ اسلام اس مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہودیت اور عیسائیت کے بعد نہیں، بلکہ ان دونوں کا تسلسل ہے. اور تسلسل جب ہم ثابت کر سکتے ہیں نا، ایک عام آدمی کو بھی ثابت کر کے بتا دیں گے کہ یہ تسلسل میں ہے. تو تسلسل جب ہوتا ہے تو جو آخری ہوتا ہے قریب اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ منڈے کو اگر گورنمنٹ کوئی آرڈر دے اور ٹیوزڈے کو دوسرا آرڈر دے تو ٹیوزڈے والا چلتا ہے. تو جب قرآن شریف کا تسلسل